اب آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری بلال مدنی صاحب. تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محمد بلال مدنی. الحمدللہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمران بن حسین؟ نبی علیہ السلام نے کول تشریف لائے اور فرمانے لگے محبوب جی جدوں میں اپنے گھروں نکلنا السلام علیکم ورحمت اللہ دی آواز آندی ہے. جدوں میں دائیں بائیں دیکھنا سلام کرنے والا نظر نہیں آندا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمران بن حسین تو انہوں سلام اللہ دے فرشتے کر دیں. یعنی اے مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو اس بات وال توجہ فرمانا نہایت اختصار نال میں انشاءاللہ بات نو ختم کرانگا. عمران بن حسین رضی اللہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام دے کول اسی تشریف فرما ہاں. ایک وفد آیا نبی علیہ السلام دے کولو آ کے سوال کر دے کہ تخلیق کائنات دے بارے سوال کیتا. نبی علیہ السلام جواب دینے لگے. ایک باروں ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ اے عمران بن حسین جڑی تواڈی اونٹنی یا کھل گئی ہے. حضرت عمران بن حسین فرمان لگے کہ میں اس اونٹنی نو پکڑنے واسطے چلا گیا. میں جدوں دیکھیا تے اونٹنی جڑی ہے بہت زیادہ دور جا چکی ہے. میں اونٹنی نو واپس بن لے کے آیا اور میں جس وقت دیکھیا تو نبی علیہ السلام دے کولوں سوال انہاں نے جواب لے لیا اور او حدیث دی مجلس ختم ہو چکی سی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مینوں اتنا دکھ ہویا کہ میں نبی علیہ السلام دے کولوں او جواب نہ سن سکیا. میں اونٹنی اگر میری جاندی جائے اگر جنگل دے وچ چلے جاندی کوئی ڈر نہیں سی اور مینوں اتنا خوف اور خطرہ لائق نہ ہوندا، اتنی پریشانی لائق نہ ہوندی جتنی پریشانی مینوں نبی علیہ السلام دی حدیث نہ سن کے ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر اس بات وال توجہ فرمانا کہ حضرت عمران بن حسین فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام دے کولوں میں حدیث نہ سن سکیا اور ساری زندگی پریشانی دے عالم اندر گزری ہے. آئیے حدیث دا مقام، حدیث دی شان، حدیث دی عزت اپنے قلوب اندر پیدا کیجئے اور قرآن پاک نو بھی سکھیے. جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث منزل من اللہ ہے. جس طرح قرآن اللہ دی طرف نازل شدہ ہے اسی طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی اللہ دی طرف نازل شدہ ہے. جس طرح قرآن حجت ہے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی حجت ہے. آئیے اپنے دلوں دے اندر قرآن دی محبت بھی پیدا کیجئے اور پیغمبر علیہ السلام دی احادیث دی محبت بھی پیدا کیجئے. حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے نے. حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس دے وچوں چلے اور بغداد دے اندر آ رہے نے. دل دے اندر چاہت کیا ہے ایک ہستی نو ملنا چاہندے نے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانا اس واقعے وال غور کرنا. حضرت امام احمد نو ملن واسطے آ رہے نے. اندلس چ لمبا سفر کر کے بغداد دے اندر حضرت امام احمد نو ملن واسطے آ رہے نے. جس وقت آئے پوچھیا کہ حضرت امام صاحب نو ملنا چاہنا، کہنے لگے وقت دی حکومت نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو جناب قید کر لیا ہے. کہنے لگے کوئی مینوں ایسا حال بتلاؤ کہ میں تے حضرت امام صاحب نو ملنا چاہنا. آئیے جنہ دے دلاں دے اندر حدیث دا شوق ہے، جنہ دے دلاں دے اندر حدیث دا مقام ہے اور حدیث نو سکھن دا شوق ہے، کہنے لگے وہ تے صرف ایک ہی بندہ جا سکتا ہے جیڑا منگتا ہے، فقیر ہے، سائل ہے. حضرت بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے اپنا حلیہ فقیرانہ بنایا، سائل بن کے ہاتھ اندر کشکول پکڑ کے شیئا للہ کہندے ہوئے جا رہے نے. حضرت امام احمد بن حنبل دے نال ملاقات ہوئی ہے. حضرت امام صاحب نو اپنے بارے ساری گل بات دسی کہ میں اتنی دوروں سفر کر کے آئے ہی تواڈے واسطے ہاں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث سنن واسطے آیا، یعنی پیغمبر علیہ السلام دی احادیث سیکھن واسطے آیا۔ لاہور دے رہنے والوں غیور مسلمانوں توجہ فرمانا، کہنے لگے کہ شیع اللہ دی آواز لگائی جا رہے نے، لوگ کشکول دے اندر پیسے ڈال دے نے، حضرت امام صاحب دے کولوں احادیث سیکھ دے نے، روز دیاں 5-7 حدیثاں سیکھ لینیاں اور باہر آ کے جڑے پیسے اس کشکول دے وچوں نکال کے صدقہ کر دینا۔ اسی طرح کئی دن رہے حضرت بکیر بن مخلد رحمت اللہ علیہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سکھ دے رہے اور جڑے پیسے کشکول اندر ہوندے سن آ کے باہر صدقہ کر دے رہے۔ حضرات دیکھیے انہاں دے دلاں دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سکھن دا کتنا شوق ہے۔ آئیے میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا۔ اس طرح قرآن پاک حجت ہے، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن اندر شک کرنا کفر ہے، اس طرح پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اندر شک کرنا بھی کفر ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک نے کی بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آئیے توجہ کرنا، نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے دے سردار نے، اور غفار قبیلے دے بارے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ فرماندے نے کہ قیامت والے دن ہر گروہ جیڑا ہے، ہر قبیلہ تقسیم ہوئے گا، او دے لوگ جنت اندر بھی جان گے، جہنم اندر بھی جان گے۔ حضرت ابو ذر غفاری دا جڑا قبیلہ غفار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا ایک بندہ بھی جہنم اندر نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری دا سارا قبیلہ جنت اندر جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دا مقام، حدیث دی شان، حدیث دے اتے انہاں دا ایمان کتنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمان لگے مدینے دے حالات خراب ہو گئے تے جنگل بیابان اندر جا کے ڈیرا لا لیا ہے۔ اللہ دی کرنی ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے۔ اس خیمے اندر آپ دی بیوی ہے یا ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ تے بیوی روندی پئی ہے، کہنے لگے جے تانوں موت آ گئی تے تانوں غسل کفن دفن کون دے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی قسم ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر ایمان ہو، ایسا ہو جیسے سیدنا ابو ذر غفاری کا ایمان تھا۔ فرماتے ہیں آ میں تجھے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سناؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بات ختم ہونے لگی، توجہ فرمائیے۔ فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہم مسجد نبوی میں موجود ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جناب تم میں ایک بندہ ایسا ہے تمہارے اندر جسے جناب جنگل میں موت آئے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جتنے احباب ہمارے ساتھ تشریف فرماتے وہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا اس بندے کو جنگل میں موت آئے گی، اسے کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اور آخری وقت ہے اپنی بیوی کو فرماتے ہیں آ میں تجھے پیغمبر کی حدیث سناؤ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی جتنے احباب ہمارے پاس تشریف فرماتے وہ سارے دنیا سے چلے گئے، میں صرف ایک اکیلا زندہ ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے جنگل میں موت آئے گی۔ فرماتے آج جنگل ہے اور میری طبیعت بھی خراب ہے، مجھے یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر اتنا یقین ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ پوری ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماندے نے کہ اے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے، مینوں یقین ہے کہ میرے نال اگر معاملہ بن بھی گیا تو سارے معاملے بن جان گے۔ اور اتنی بات آخری بات توجہ نہ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے صحابی گزر رہے ہیں خیمے دے کولو، اندروں روم دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے کون ہے؟
اندروں حضرت اپنے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی بولی، فرمان لگے اے معاملہ بن گئے، فرمان لگے بہنا پردہ کر لو، پردہ کیا، پرے ہوئیاں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت عبداللہ ابن مسعود اونا دے ساتھیاں نے آپ نو غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے ایسا ایمان ہو جیسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ایمان ہے، جس طرح فاروق اعظم دا ایمان ہے، جیسے سیدنا عثمان دا ایمان ہے، جیسے پیغمبر علیہ السلام دے علی دا ایمان ہے، اور 1.5 لاکھ صحابہ محمد دا ایمان ہے۔ اس واسطے میری آخری بات پلے باندھ لو، اللہ دی قسم ہے دنیا جہان دا کوئی گمراہ شخص اگر یہ بات کہے کہ جی حدیث تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی ہے لہذا حجت نہیں ہے، انہوں جناب تو کے جواب دے دیو، جس طرح قرآن حجت ہے سارے بولو پیغمبر دی حدیث بھی، جس طرح قرآن حجت ہے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث بھی حجت ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔